لیکن انہوں نے یاجوج ماجوج سے لڑائی نہیں کی، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یاجوج ماجوج سے میں لڑ نہیں سکتا، وہ اتنے زیادہ ہیں، اور ان کا اختتام کس طرح ہونا ہے وہ بھی ان کو پتہ تھا۔ اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد جو اللہ تعالیٰ نہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھنا ہے، تو حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی جب اللہ کا حکم آئے گا۔ تو there is no construction which can stand in front of Allah. This is the second message. یعنی کوئی مٹیریل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی طاقت کے آگے کھڑا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے ایک قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا جو کہ سورہ بروج کا قصہ تھا، اور اب سورہ کاف میں ایک قصہ آتا ہے ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین جو بڑے نیک بادشاہ تھے۔ اس دنیا میں دو نیک بادشاہ گزرے ہیں اور دو بدترین بادشاہ گزرے ہیں۔ جو دو نیک ترین تھے اس میں حضرت ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور جو بدترین تھے اس میں سے ایک بخت نصر تھا اور ایک نمرود تھا۔ بخت نصر وہ تھا جس نے پورا کا پورا ٹیمپل آف سولومن جو حضرت سلیمان نے کھڑا کیا تھا اس کو ڈسٹروائے کر کے بنی اسرائیل کو قابو کر کے ایران میں قید کر دیا تھا۔ بعد میں پھر حضرت ذوالقرنین نے بنی اسرائیل کو وہاں سے چھڑوا کے واپس آباد کیا اس جگہ پہ۔ اللہ بیسیکلی 3 سوال پوچھے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کاف میں کہ بتائیے ذوالقرنین کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، اور روح کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قرآن میں ان کا آنسر دیا۔ میں صرف پہلے سوال کا کور کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ بعد میں کور کروں گا کہ اصحاب کہف کیا تھے اور روح کیا چیز ہے۔ اور ابھی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اینڈ دے آسک یو اباؤٹ ذوالقرنین سے آئی شیل ریسائٹ ٹو یو دا نریشن اباؤٹ ہم۔ یہ سورہ کہف کی 83 آیت سے لے کے 87 تک اس میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ Surely we gave him the power of earth and provided for him the way of everything. So he followed the way until when he reached where the sun sets, and he found it setting on a mirror spring, and found near it people who said, O Zulkarnain, either you punish or take something good from them. He said, as for who transgresses, یعنی کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، we shall punish them. Thereafter he will be returned to his Lord, and he will punish him an evil punishment. As for those who believes and act righteously, he will have the best reward. We shall deliver to him of our command that which is easy. Basically حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی زمین کے اندر، اور اس کے بعد یہ ایک جگہ پہنچے جہاں سن ڈوب رہا تھا، اور وہاں پہ ایک لیک تھی جو مرکی واٹر تھا، یعنی کہ مٹی والا پانی تھا، اور وہاں پہ کچھ لوگ ان کو ملے اور انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو کہا کہ آپ ہمارے حضرت ذوالقرنین نے آگے سے جواب دیا، دیکھو جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس کو میں بھی سزا دوں گا، اور بعد میں اللہ رب العزت بھی اس کو دوزخ کی آگ میں جلائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیف رکھتا ہے اور رائٹیس ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے، اور ہم بھی اس کی عزت کریں گے۔ اب اس کے اوپر کمنٹری آتی ہے جی تھوڑی سی، وہ میں آپ ساتھ ڈکلیئر کر دیتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا جو ہیلمٹ تھا وہ ایسے تھا، اس پہ 2 سینگ تھے، لیکن زیادہ وجہ یہ آتی ہے کہ انہوں نے ٹریول اتنا کیا ہے کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ اینڈ دین نارتھ سے لے کے ساؤتھ، یعنی کہ 2 کونوں تک دنیا کے ٹریول کیا انہوں نے، تو اس لیے ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سے بنا ہے۔ تو کئی علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک ہیلمٹ ایسا پہنتے تھے، جیسے آپ وائکنگز وغیرہ کو دیکھتے ہو جو 2 ہیلمٹس کے اوپر 2 یوں نکلے ہوتے ہیں اوپر سینگ، یا پھر، لیکن زیادہ تر علماء کہتے ہیں ان کی ٹریولنگ کی وجہ سے۔ جب یہ ویسٹ کی طرف ٹریول کیے، یہ لوگ کے پاس پہنچے جہاں سن سیٹ ہو رہا تھا، یہ جو اللہ قرآن نے ذکر فرما رہے ہیں، مرکی واٹر تھا، بلیک سی تھا،
مطلب کہ انڈیکیٹنگ further western boundary of the land known at that time, یعنی کہ سب سے جو ویسٹ میں باؤنڈری تھی وہاں تک پہنچے. Allah gave him the choice to punish the people he found there or treat them with kindness. He chose justice, punishing the wrongdoers and rewarding the believers. اللہ تعالیٰ نے چوائس حضرت ذوالقرنین کو دی کہ ان میں سے جو لوگ ہیں ان کو یا تو آپ پنش کریں یا آپ جو معاملہ کرنا چاہتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے یہی کیا کہ جو اللہ کے حدود سے تجاوز جنہوں نے کیا ان کو پنش کیا, اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ رائٹلیسلی اللہ کے ساتھ بلیف رکھتے تھے ان کو حضرت ذوالقرنین نے رسپیکٹ دی. تو اللہ تعالیٰ اس کو جسٹس کلیم, اللہ تعالیٰ نے جسٹ رولر تھے, یعنی کہ انصاف پسند تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بادشاہ جو انصاف پسند ہے ان 7 لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہو گئے. He will be one of them. پھر یہ ایسٹ کی طرف گئے. نیکسٹ ہی journeyed to the east, reached a place where the sun was rising. ویسٹ میں سن کیا ہو رہا تھا, ڈپ کر رہا تھا, اور ایسٹ پہ اٹ واز رائزنگ upon people who had no shelter from it. He dealt with them justly as well. وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی حضرت ذوالقرنین نے بڑا انصاف پسندانہ وہ رکھا. پھر وہ نارتھ کی طرف گئے اور between the 2 mountains, اوپر چلے ہیں ذرا رشیا کی طرف. He then traveled northward to a mountain pass where he encountered a people who could barely understand his language. And this community was being oppressed by the savage tribes of Gog and Magog, Yajuj Majuj, who were spoiling the land. اب جب یہ نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کا سلسلہ ہے, اور آج کے زمانے میں اٹس بیسکلی لوگ کہتے ہیں کہ اٹس somewhere رشیا, in between رشیا کوکاف کے پیچھے پہاڑوں کا سلسلہ ہے, کوکیکس کے پیچھے. وہاں پہ جب یہ پہنچے تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے بات کی تو ان لوگوں نے آگے سے ان کو زبان سمجھ نہیں آئی. بس تھوڑا سا اتنا سمجھ آیا کہ کوئی 2 ٹرائبز ہیں ابن آدم کی ہیں. گوگ مگوگ کوئی جنوں کی ٹرائب نہیں ہے, ابن آدم کی ٹرائب ہی ہے, جو کیا کرتی ہے کہ ادھر آتی ہے ان پہاڑوں کے درمیان میں سے اور ہمیں یہاں پہ ظلم کا شکار کرتی ہے. پھر حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا, دا بیریئرس, ایک بیریئر کھڑا کیا. آپ نے سب نے پڑھا اس بارے میں, سعد نام تھا اس بیریئر کا. The oppressed people offered Zulkarnain tribute wealth to build a barrier and protection. He declined the wealth. لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں, یہاں پہ ایک بیریئر بنا دیں کہ لوگ کراس کر کے یہاں نہ آ سکیں. تو ہوا کیا کہ حضرت ذوالقرنین نے وہ پیسے لینے سے انکار کیا, اور بس یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہیز گرانٹیڈ ہم بیٹر, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے کہ یہ کام میں خود کر سکتا ہوں الحمدللہ. مجھے بس تم اگر ہیلپ کر سکتے ہو تو اپنی مین پاور سے ہیلپ کرو. He requested the manpower to construct a wall. He built a massive wall, impenetrable, یعنی کہ ایسی وال بنائی جو کہ پینیٹریٹ نہیں کی جا سکتی تھی. وال یوزنگ لارج پیسز آف آئرن which were heated in a fire. لوہے کو پگھلایا جاتا تھا اور اس کو مولٹن کاپر اس کے اوپر ڈال دی جاتی تھی تاکہ وہ سخت ہو جائے. سیلنگ دا گیپ بٹوین دا 2 mountains. اب لیسن کیا ملتا ہے ہمیں اس سے؟ لیسن یہ ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین with all his power and might, with all his forces, with all his wealth, he ruled justly. میں اور آج آپ چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر بیٹھے ہیں, میرا اور آپ اپنے آپ سوال اپنے آپ سے کریں, کیا ہم لوگوں کے ساتھ جسٹ ہیں یا جسٹس کرتے ہیں یا جسٹلی ٹروٹ؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا پہ راج کیا ہے, یہ وہ بندہ ہے جس نے ایسٹ ویسٹ نارتھ ہر جگہ کو چھان مارا. اللہ نے ایسی کی فوج کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے اتنی بڑی تھی کہ جب اس کا سرا ایسٹ میں ہوتا تھا تو اس کا دوسرا سرا ویسٹ میں ہوتا تھا, لیکن انہوں نے یاجوج ماجوج سے لڑائی نہیں کی کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یاجوج ماجوج سے میں لڑ نہیں سکتا, وہ اتنے زیادہ ہیں. اور ان کا اختتام کس طرح ہونا ہے وہ بھی ان کو پتا تھا. اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ساتھ ان کو نپیٹنا ہے. تو بیسکلی جو مجھے اور آپ کو لیسن حضرت ذوالقرنین کی زندگی سے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ he was humble, attributed
with success of Allah's mercy. اپنی انہوں نے ایٹریبیوشن ساری اللہ کی مرسی پہ لگائی ہوئی تھی. سکسیس کو ان کے لیے سکسیس یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے. ہم کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ وال ایک ٹیمپریری میئر ہے, اور یہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. He stated that the barrier would remain until a specific point of time before the day of judgment, when it will be removed and laid low, allowing the Gog and God to emerge. Ibn Kathir emphasizes the story as a lesson in the responsible use of power, leadership, and the transient nature of worldly constructs in the face of Allah's ultimate plan. Basically, Hazrat Zulkarnain کنکلوژن ہو رہا ہے کہ ہمبل, طاقت ملے ہمبل رہیں, اللہ سے ڈرتے رہیں, اللہ کی رحمت کی امید رکھیں, اللہ سے مدد مانگتے رہیں, جسٹ رہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کریں, اپنی پاور کا مس یوز مت کریں. اور ایک اور بات جس میں ہمیں لیسن دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی مرضی ہیوی کنسٹرکشن ہو, اس سے ہیوی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی تھی. ایک دیوار کھڑی کی گئی جس کے اندر پورا لیڈ اور کاپر بھرا گیا ہے. حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی جب اللہ کا حکم آئے گا. تو دیر از نو کنسٹرکشن which can stand in front of Allah. This is the second message. یعنی کوئی مٹیریل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی طاقت کے آگے کھڑا رہے. یہ دونوں سٹوریز آپس میں جو میں نے پہلے دجال والی بات کی اور اب یہ they are interlinked because حضرت ذوالقرنین, اور یہ سورہ کہف کے اندر اس لیے یہ پرلز ہیں سورہ کہف کے جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ پاور should not make you what you are not. جو آپ ہیں وہی رہیں, چاہے آپ کو طاقت ملے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا یہ طاقت ایک دن جانی بھی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جب طاقت جائے گی تو لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے. کچھ نہیں بھی کریں گے, کم از کم ان کے ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر یہ طاقت تو رکھی کہ بد دعا تو دے سکتے ہوں, اور کسی ایک مظلوم کی بد دعا لگ گئی تو بس دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. اس لیے پلیز اس لیڈرشپ کو, اس اپنے جو بھی آپ کے نیچے جو بھی چیز آتی ہے, مجھے اور آپ کو یہ لیسن دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں, ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں, اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے رہیں. آپ کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے, میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بار بار مجھے اور آپ کو ایک ہی بات یاد کرائی ہے, وہی بات جو میں بار بار کرتا ہوں. اوقات دیکھنی ہے تو اپنی پیدائش کو دیکھو, گندے پانی کے بنے ہوئے ہو, اسی سے تمہیں تمہاری اوقات یاد آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب ادھر سے بن کے آئے ہیں اور جانا بھی ہم نے واپس اسی کے پاس ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. کچھ حدیث, سوری آپ لوگوں کا ٹائم لے لیا میں نے, بس یہ میں اس کو کلوز کر دوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورج اور چاند کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. جب تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو. اس کے بعد یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں, انہیں کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اپنے بندوں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو بدشگونی ہے کہ پتہ نہیں کسی کی موت ہو جائے گی تو چاند گرہن ہے تو فلانا ڈمکانا, بھائی وہ بکواس ہے, یہ صرف اللہ کی نشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں اس پہ قادر ہوں, اور اللہ ڈراتے ہیں بیسیکلی کہ اس وقت میری طرف متوجہ ہو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر سوار نماز پڑھتے دیکھا جب آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے. یعنی کہ آپ اپنی نماز اگر آپ کی کرسی پا کے گاڑی میں قبلہ رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں, مطلب شوقیہ نہیں, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں کہ جہاں آپ کو نماز کا ٹائم نہیں مل رہا,
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے اور ذریعہ طہارت بنائی گئی ہے، لہٰذا میرے کسی امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص مسجد میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے حکماً اور ثواب کے لحاظ سے وہ نمازی ہی رہتا ہے۔ حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کسوف پڑھائی، ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے۔ نماز کسوف اسی وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے، اس کا طریقہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر زمزم کے چبوترے پر نماز پڑھی، اس میں 4 رکوع کیے، 4 سجدے کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو اعلان کیا گیا نماز کی جماعت ہونی ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سجدوں میں یعنی 2 رکعتوں میں 6 رکوع کیے۔ ایک یہ بھی روایت آتی ہے، راوی حدیث اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے معاذ ابن ہشام سے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انہوں نے کہا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے دن 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، یعنی ہر رکعت میں 2 رکوع کیے۔ نماز کسوف کا طریقہ کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا، آپ اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی حتیٰ کہ سورج صاف روشن ہو گیا۔ سفیان رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے پوچھا کیا آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا ہے کہ ایک آدمی اپنے تیر لے کر مسجد سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ان کی نوکوں کو ہاتھ میں پکڑو، اس نے کہا جی ہاں، کسی کو تکلیف نہ دے دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور مسجد میں گم شدہ جانور کا اعلان کرنے لگا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تجھے نہ ملے۔ ایک مسئلہ غور فرما لیجیے کہ آپ اپنی گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں جا کے نہیں کر سکتے، یہ شرعی حکم ہے۔ ہاں، مسجد کے امام کو اگر کوئی چیز ملے تو وہ اناؤنس کر سکتے، باہر سے کوئی چیز اگر آپ کی گمی ہے تو you cannot go and announce in the mosque۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، آپ حجر اسود کو چھڑی سے چھوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے قبل حلقے بنانے اور مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور حجر اسود کو چھڑی سے چھوتے تھے۔ ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو صرف نہ روکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے لیے ایک پاؤں اٹھانے پر نیکی لکھی جاتی ہے، دوسرا پاؤں اٹھانے پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو بات ابھی ہم سورہ یاسین میں پڑھ رہے تھے وہی ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر سے نکلا حتیٰ کہ اس کی مسجد یعنی مسجد قباء میں آیا، اس میں نماز پڑھی تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب یہ
قبا کے لوگ یا مکہ کے لوگ بڑے لکی ہیں، روزانہ جا کے اگر 2 نفل پڑھیں گے تو ان کو ایک عمرے کے اور مقبول عمرے کے برابر ثواب ہے، مطلب جو قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ حضور ہر سیٹرڈے کو جاتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سوار مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس ممبر کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے رسول کا ممبر جو ہے وہ ریاض الجنہ میں ہے اور اس کے اندر گڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے، یعنی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے، دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، مگر مسجد کعبہ یعنی کہ مسجد حرام میں نماز مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ عز و جل جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص مسجد میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے یہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، تحیۃ المسجد کہتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر آپ فرض میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ پھر اس میں ادا ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہے، حضرت طارق بن عبداللہ بن محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھوکیے، اگر خالی جگہ ہو تو نمازی نہ ہو تو اپنے پیچھے یا بائیں طرف تھوک دیجیے، ورنہ ایسا کیجیے اور آپ نے پاؤں کے نیچے تھوکا اور اسے مل دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں سو جایا کرتے تھے جب کہ وہ نوجوان غیر شادی شدہ تھے اور ان کا گھر بار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت آپ لوگوں کا وقت کے لیے۔